السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بچوں کے الفاظ میں کون سی کہانی آئی ہے؟ جی ہاں، آئے میں آپ کو سناتی ہوں. چلیں پڑھتے ہیں آج کی کہانی. سچ یا اپریل فول. موسم قدرے تبدیل ہو چکا تھا. اب دن بھی کچھ لمبے ہو گئے تھے. شام کے وقت صحن میں احمد، محمود اور گڑیا بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، جبکہ دادی جان قریب ہی دالان میں تخت پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھیں. دالان کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ آگے بنا ہوتا ہے نا، صحن بنا ہوتا ہے تو اور وہاں پہ لگے ہوتے ہیں پودے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ان کو دالان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو احمد کہتا ہے، محمود کل 1 اپریل ہے، کیوں نہ اپریل کہتے ہیں اپریل کے مہینے کو، ان انگلش ان اپریل، اینڈ اردو میں کہتے ہیں اپریل. ٹھیک ہے. تو کیوں نہ اس بار ہم تینوں مل کر کسی کو اپریل فول بنائیں. تو محمود کہتے ہیں ہاں، جیسے فوزان نے ہمیں بنایا تھا، یاد ہے کہ آپ کو مرچ والی ٹافی دی تھی، جیسے بچے مذاق کرتے ہیں نا. تو احمد کہتا ہے بالکل، مجھے اچھی طرح یاد ہے، مگر سوچو کہ ہم پھول کیسے کریں گے. تو محمود کہتا ہے ہم سب مل کر شور مچائیں گے، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، تو سب محلے والے جمع ہو جائیں گے. تو گڑیا کہتی ہے نہیں بھائی، یہ تو جھوٹ ہوگا، ہے نا، یہ تو جھوٹ اپنی پلاننگ کر رہے تھے. دادی جان کہتی ہیں جو دالان میں قدرے فاصلے پر تھیں، ٹھیک ہے، ان کی باتیں سن لیتی ہیں، وہ ان کو باتیں کرتے ہوئے سن لیتی ہیں نا. تو دادی جان کہتی ہیں بیٹا احمد، آپ لوگ کیا منصوبے بنا رہے ہو؟ منصوبے کہتے ہیں کہ پلانس، کیا پلانس بنا رہے ہو نا. تو احمد شرارت سے کہتا ہے کچھ بھی نہیں دادی جان، ہم تو بس ویسے ہی بات کر رہے تھے. تو محمود کہتا ہے دادی جان، احمد بھائی اصل بات چھپا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کل اپریل فول بنانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، ان کو بتا دیتا ہے نا. تو دادی جان کہتی ہیں بہت بری بات احمد، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا نا. جی، تو آپ تو اچھے بچے ہیں، اور سچائی تو ایک اچھے احمدی مسلمان کی نشانی ہے نا. ہمیں سچ بولنا چاہیے نا. آپ کی ٹروتھفلنس سے آپ کو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ او یہ بچہ اتنا سچا، یہ تو احمدی ہوئے گا، ہے نا. تو آج کل تو ویسے ہی بہت سے جھوٹ بے خیالی میں بولے جاتے ہیں، ہے نا. بے خیال ہوتے کہ لائک آپ کو پتہ نہیں چلتا اور آپ بول دیتے ہیں جھوٹ سم ٹائمس، ہے نا. تو جیسے مذاق میں کسی کا دل جیتنے کے لیے یا افواہ پھیلانے کے لیے، ٹھیک ہے، افواہ اور رومرز پھیلانے کے لیے نا، ٹھیک ہے، بہانے کے طور پر، جیسے اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، ہے نا، اور آپ جھوٹ بول دیتے ہو، لیکن یہ سب غلط بات ہے نا. تو اپریل فول کے موقع پر بیوقوف بناتے ہوئے ایسے بھی لوگ بولتے ہیں. تو چلو آؤ میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں. دادی جان کہتی ہیں، محمود کہتا ہے کون سی کہانی دادی جان؟ تو دادی جان کہتی ہیں کسی گاؤں میں ایک چرواہا لڑکا رہتا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ اپنی بھیڑیں چرایا کرتا تھا. چرواہا کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں، جو بھیڑ بکریاں پاس ہوتی ہیں نا آپ کے پاس، ان کو گھاس چرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، اس کو چرواہا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے پاس کچھ بھیڑیں تھیں، وہ ان کو لے کے جاتا ہے اور چرانے کے لیے نا. تو کبھی کبھار وہ مذاق میں زور سے چلاتا، شیر آ گیا، شیر آیا، ایسے کہہ کے نا. تو گاؤں والے لاٹھیاں لے کر، مطلب ڈنڈے وغیرہ لے کر نا دوڑتے ہوئے آ جاتے، مگر وہاں کوئی شیر نہ ہوتا. تو لڑکا ان کو دیکھ کر ہنسنے لگتا اور کہتا میں نے تو مذاق کیا تھا، یہاں کوئی شیر نہیں ہے. غلط بات ہے نا، جھوٹ بولتا تھا ان کو. یا سو محمود کہتا ہے پھر کیا ہوا دادی جان؟ دادی جان کہتی ہیں ایک دن واقعی جنگل سے شیر آ گیا. چرواہا لڑکا ڈر کر چلایا شیر آیا، شیر آیا، بچاؤ بچاؤ، ہے نا. تو مگر گاؤں والوں نے سمجھا کہ وہ پھر مذاق کر رہا ہے، اس لیے کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، اور شیر اس کی سب بھیڑوں کو کھا گیا. اور پھر محمود کہتا ہے اس کا مطلب لوگوں نے، جو شیپس تھی نا، بھیڑ کہتے ہیں شپ کو نا، تو محمود کہتے ہیں اس کا مطلب لوگوں نے اس کی بات پہ یقین کرنا چھوڑ دیا تھا. جب آپ بار بار جھوٹ بولتا تھا نا تو وہ بھی لوگوں نے بلیو ہی نہیں کیا اس کی بات پہ. تو دادی جان کہتی ہیں بالکل بیٹا، جب انسان بار بار جھوٹ بولتا ہے یا مذاق کے نام پر دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، لائک آپ دھوکہ ہی دیتے ہو نا، ریسیو کرتے ہو، تو لوگ اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں.
اپریل فول بھی دراصل جھوٹ سکھاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو اپریل فول کیسی بری رسم ہے کہ ناحق جھوٹ بولنا اس میں تہذیب کی بات سمجھی جاتی ہے. لائک آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ ایسا یہ تو ایک اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, بیکاز سب لوگ مناتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو یعنی اچھا سمجھا جاتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھوٹ کی پلیدی سے بچنے کا حکم دیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاباش کا اسوہ بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش کو مخاطب ہو کر فرمایا, اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے, اہل قریش جو ان کی کمیونٹی کے لوگ تھے نا, قریش کے, وہ قریش میں کے لوگوں میں پیدا ہوئے تھے نا, تو کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے, لائک ایک کیا کہتے ہیں باقی بڑا سا جو ہے نا لوگوں کا لشکر ہے جو وار کرنے کے لیے آتے ہیں نا اکٹھے ہو کے نا, تو اس کو لشکر کہتے ہیں. جب بہت زیادہ لوگوں کا ایک گروہ آتا ہے, ایک گروپ آف پیپل کو لشکر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اور جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, اور تو کیا تم یقین کر لو گے, وہ ان سے پوچھتے ہیں نا, تو تمام اہل مکہ نے, جو سارے لوگ تھے مکہ کے رہنے والے, یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں, کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا, وہ چھوٹے ہوتے سے سچ بولتے تھے نا. تو ہم نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. سب سے بڑا دشمن اسلام ابو جہل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا معترف تھا, مطلب ان کو مانتا تھا ان کی سچائی کو نا. وہ برملا اس بات کا اظہار کیا کرتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ, کو جھوٹا نہیں کہتا, مگر کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر دل نہیں ٹھہرتا. کہتا کہ وہ جھوٹ نہیں, میں اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, ٹھیک ہے. احمد کہتا ہے کیا آپ کو کوئی اور واقعہ بھی یاد ہے؟ تو دادی جان کہتی ہیں بالکل. ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھے کہ ان کی والدہ نے انہیں کو بلایا اور کہا کہ جلدی آؤ, میں تمہیں کچھ دوں گی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن بعد ان کی والدہ سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے وعدہ کے مطابق بچے کو کچھ دیا ہے, جیسے کیونکہ وہ انہوں نے کہا نا کہ آپ آ جاؤ میں آپ کو یہ چیز دوں گی, ہے نا. تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارا شمار جھوٹوں میں ہوتا. سو اف یو پرومس اور اف یو ایون سے سم تھنگ کہ میں نے آپ کو یہ چیز دینی ہے, تو پھر آپ کو اس بات کو پورا کرنا چاہیے, ورنہ پھر آپ کو جھوٹ جو ہے اس میں شمار ہوگا نا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جھوٹ بولنا بظاہر آسان نظر آتا ہے اور اس کے مقابل سچائی کو اپنانا مشکل ہوتا ہے, مگر سچ بولنے سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ سنایا تھا نا, دادی جان کہتی ہیں, جس میں بتایا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ایک عیسائی رلیا رام کے پاس ایک مضمون شائع کرنے کے لیے بھجوایا. وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ایسے لکھتے تھے نا, تو انہوں نے ان کے یہاں بھجوایا کہ اس کو پرنٹ کر دو نا, اور مضمون کے ساتھ اسی پارسل میں ایک خط بھی رکھ دیا. اب ہوا یہ کہ اس دور میں ایسا کرنا ایک قانونی جرم تھا, ٹھیک ہے, بائی لا اٹ واز ناٹ, اس کی پرمیشن نہیں تھی, ٹھیک ہے. تو نا اور اس پر 500 روپے جرمانہ بھی تھا, مطلب ان کو پے کرنا پڑنا تھا, اور 6 ماہ قید کی سزا بھی مقرر تھی. سونے پہ سہاگا یہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ آن دا ٹاپ آف دیٹ تھنگ, ٹھیک ہے, آن سونے پہ سہاگا یہ کہ مضمون اسلام کی تائید میں تھا, مطلب اسلام کے بارے میں تھا, اس کو ہیلپ کر رہا تھا, اس کی سچائی کے بارے میں تھا. اور اب رلیا رام اسلام کا سخت مخالف تھا, وہ اس کے خلاف تھا. تو چنانچہ اس کے ہاتھ بہانہ آ گیا, ہے نا, اس نے فوراً مقدمہ کر دیا جا کے نا عدالت میں. تو حضور علیہ السلام کو جب عدالت میں بلایا گیا تو آپ علیہ السلام کی وکیلوں نے حضور علیہ السلام کو جھوٹ بولنے کا مشورہ دیا. ان کو کہا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مطلب نہیں بھیجا میں نے, تو دیا ہی نہیں ہے, ایسا کر کے مختلف مشورے دینا شروع کر دیے. تو گڑیا کہتی ہے ہاں یاد آ گیا جس میں وکیل نے جھوٹ بولنے کو کہا تھا نا. تو دادی جان کہتی ہیں
جی بیٹا بالکل. وکیل نے کہا کہ آپ علیہ السلام کہہ دیں کہ پارسل میں خط میں نے نہیں رکھا. تو اور دیکھو اگر آپ اس سچویشن میں ہو اتنی مشکل میں تو آپ کو گے اوکے چلو میں جھوٹ بول دیتی ہوں, ہے نا. لیکن پھر سنو ہبا, رلیہ رام نے خود ہی رکھ دیا ہوگا, لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لک ایٹ دا سچویشن کہ کیا حالات ہیں سارا جو انہوں نے بتایا ہے, تو فرمایا کہ اگر سچ بولنے سے سزا ہوتی ہے تو ہونے دو, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جب آپ علیہ السلام کو انگریز جج کے سامنے پیش کیا گیا تو جج نے پوچھا کہ کیا یہ پارسل آپ کا ہے, اس میں خط آپ علیہ السلام نے رکھا تھا؟ آپ علیہ السلام نے سچ بتایا کہ یہ خط اس مضمون کے متعلق تھا تو اس لیے میں نے رکھ دیا. جج پر آپ علیہ السلام کی سچائی کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے آپ علیہ السلام کو بری کر دیا. دیکھو ہیبا, انہوں نے سچ بولا, کیونکہ جو سچ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حق کرتا ہے نا, اور مقدمہ خارج ہو گیا, ختم ہو گیا. جی, تو گڑیا کہتی ہے دادی جان میں تو پہلے ہی منع کر رہی تھی انہیں, ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے. وہ ایسے کہتی ہے نا. تو دادی جان کہتی ہے بالکل میرے بچوں, میں بھی آپ لوگوں کو یہی سمجھانا چاہ رہی تھی. احمد کہتا ہے ہمیں اب سمجھ آ گیا ہے, ہمیں ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے جس میں جھوٹ کی آمیزش ہو. آمیزش کا مطلب ہوتا ہے کہ جھوٹ ملا ہوا ہو نا, تو ہمیں ایسا نہیں مذاق کرنا چاہیے. محمود کہتا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی اپریل فول نہیں منائیں گے. تو دادی جان کہتی ہے شاباش میرے بچوں, ہمیشہ سچائی کو اختیار کرو, اسی میں عزت اور بھلائی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مضمون ہمیں بھیجا ہے درس امین احمد نے جرمنی سے. تو یہ تو تھی آج کی کہانی ہے. بات تو پھر کیسی لگی آپ کو یہ کہانی, کیا سیکھا آپ نے؟ بہت اچھی لگی. اور کیا سیکھا آپ نے کہ یہ شوڈ اسپیک یا ٹھیک ہے, اور کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمیں, اور اپریل فول منانا چاہیے نہیں. ٹھیک ہے, چلے جزاک اللہ وحسن جزا.